الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، مشائخ عظام اور معزز سامعین، آج ہم اپنے پیارے محسن اور پیارے دوست استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد الیاس علوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کی ختم کلم شریف کی اس تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو گلشن انہوں نے سجایا وہ ہمیشہ آباد رہے اور وہ اسی طرح لہلہاتا رہے جس طرح ان کے دور میں تھا۔ مولانا محمد الیاس علوی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ساتھ ایک پرانا تعلق تھا اور پھر وہ 2018 میں تقریباً 2 مہینے میرے ساتھ جیل میں رہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہم یہاں بھی آتے رہے، وہ ہمارے پاس تشریف لے جاتے رہے۔ انہوں نے دین کی جس انداز سے خدمت کی وہ انہی کا انداز ہے، وہ منفرد انداز ہے اس علاقے میں، اور انہوں نے دین متین کی عظمتوں کو بحال کیا، بحال رکھا اور دین کی عظمتوں پہ پہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مساعی جمیلہ کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر میں ایک تنظیمی آدمی ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اپنی محبت کا جوہر رکھا ہے، اور وہی جذبہ فطرت انسان لیے اس کائنات میں آیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روز الست کے وعدے کو اس کو عہد کو یاد رکھا اور اس پہ پہرا دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ صفات پہ پیدا فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی پاکیزہ صفات پہ پہرا دیا، جس طرح کہ ہمارے ایک مقرر نے یہ آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت ترقی کرتی رہتی ہے، جتنا اس کا علم ترقی کرتا ہے اس کی خشیت ترقی کرتی رہتی ہے۔ اگر انسان کو علم نہ ہو تو اسے کیا پتہ خشیت کیا ہوتی ہے۔ ضرور شریف پڑھ لیں۔
جو وہ اپنی فطرت پہ پہرا دیتا رہا، اپنی جبلت پہ جو اللہ تعالیٰ نے امانت اس کی فطرت اور جبلت میں رکھی، وہ اس پہ پہرا دیتا رہا، اور جتنا جتنا اس کے علم نے ترقی کی، اس کے زہد و تقوی نے ترقی کی، اس کے مشن نے ترقی کی، ساتھ ساتھ اس پہ مصیبتیں، مشکلات کے بادل آتے رہے، لیکن بندہ مومن اپنے مشن پہ کام کرتا رہا، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، اور وہ خود اپنے نظام سے، اپنے مشن سے مطمئن تھا۔ جب دنیا سے جا رہا تھا تو محبوب نے ان لفظوں سے یاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مولانا محمد الیاس علوی کا چہرہ میں نے دیکھا، مجھے افسوس ہے، مجھے یہ بڑا ارمان ہے کہ میرا اس سے جو تعلق تھا، میں مجبوری کی بنا پر ان کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا، کیونکہ میں جیل میں تھا، اور آخری میرے ایام تھے، ان کا وصال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چہل میں شریف پر مجھے ان کی قبر پہ حاضری دی۔ اور ہمارے جب وہ جیل میں تھے نا 18 میں، پہلے ہمارے مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمیں نماز پڑھاتے تھے، وہ بیمار ہو گئے، پھر یہ ہمارے امام بنے، ہم ساتھ ساتھ شغل بھی کرتے تھے، کیونکہ زندگی کا مزاح بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ جب نماز پڑھانے کے بعد دعا کرتے تھے نا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں رہائی عطا فرما، تو میں ساتھ ان کے ساتھ دعا میں میں بھی شامل ہوتا تھا، لیکن بعد میں تھوڑا مزاق کرتا تھا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں رہائی عطا فرما۔ اور جب بھی میرا ان سے ٹیلی فون ہوتا، وہ بڑے خوش ہوتے میرا مزاج سن کے۔ میں آج قبر پہ بھی الحمدللہ حاضر ہوا، میں نے قبر میں پہلے یہاں بیٹھ کر میں نے ذکر اذکار کیا، فاتحہ شریف پڑھی، اور میں نے پھر انہیں انہی لفظوں سے پھر میں نے یاد کیا، تو وہ بڑے محبت والے تھے۔ ان کا مشن جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، میں نے تو موبائل پہ ان کا چہرہ دیکھا ہے نا، وہ جب دنیا سے جا رہے تھے یہ بتا رہے تھے میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اور جب قبر میں پہنچے تھے سرکار جلوہ گر تھے، فرشتے آ گئے، انہوں نے پوچھا من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی ھذا الرجل، بتا اس شخص معظم کے متعلق کیا کہتا رہا ہے۔ تو ایک شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا، اس نے کہا پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، متاع دل کے گوشے میں مقام مصطفیٰ نکلا، متاع
دل کے گوشے میں مقام مصطفیٰ نکلا اور سرکار نے کرم فرمایا، سرکار نے فرمایا اے فرشتو یہ اس سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ کیا کہتے رہے، مجھ سے پوچھو جو آنے والا ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ میرا وہ غلام ہے مجھے بڑا محبوب ہے، ساری زندگی میری عظمتوں پیرا دیتا رہا، میری عظمتوں کے گن گاتا رہا، مجھ سے کس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو یہ آنے والا کون ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا، ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے، ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، یا رسول اللہ علیہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے گن گاتا ہوا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، جب فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں نقشے پائے یار سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں کہ پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، میں کہ پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ میرے دوستو مولانا محمد الیاس علوی نے وہ منفرد کام کیا ہے جو اس علاقے میں اسی کا خاصہ ہے۔ دیکھیں ایک مشن پہ ڈٹے گا، میں نے کہا نا کہ تکلیفیں تو آتی ہیں، کانٹے تو بچھائے جاتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ ادھر یعنی اس کے لیے گڑھے کھودے جائیں، وہ اپنے آپ کو گڑھے میں گرنے سے بھی بچائے اور اپنے مشن پہ بھی قائم رہے۔ انہوں نے الحمدللہ پوری زندگی یہ صرف دارالعلوم نہیں بلکہ جہاں جہاں انہوں نے گفتگو فرمائی، خطاب کیا، انہوں نے عظمت مصطفیٰ پر، عظمت صحابہ پر، عظمت اہل بیت پر پہرا دیا۔ اور وہ ہم خطیب پاکستان تھے مولانا سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، ہم ان کی نماز جنازہ میں گئے نا تو ہم دیکھتے تھے دو تین بوڑھے کھڑے ہیں، بوڑھے لوگ، وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ اس شاہ جی نے سمجھایا نا، ان ساری تربیت کی ہے نا، جے فلانا بندہ کہے نا کہ اے مسئلہ کیویں کہ انہوں اے جواب دینا دے، اے جواب دینا دے، یعنی ان کے نماز جنازہ سے پہلے لوگ آپس میں اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ شاہ صاحب نے ہماری عقیدہ کے متعلق اس طرح تربیت فرمائی ہے۔ تو اس علاقے میں ہی نہیں، دور دراز تک مولانا محمد الیاس علوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قوم کی نوجوانوں کی تربیت کی یہ انہی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن اور اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا صدقہ ان کی قبر پر ہمیشہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے طلباء، ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن ختم نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وما علینا الا البلاغ۔